أشهد أن محمد رسول الله. باب دوم، ایمان اور اطاعت۔ پچھلے باب میں تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام دراصل پروردگار کی اطاعت کا نام ہے۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس بات پر جب تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے رستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک علم نہ ہو، اور یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے، اور کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابطے سے پوری واقفیت ہو، اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے اور اسی کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا؟ اور اگر علم تو ہو لیکن پورا یقین نہ ہو، یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور اس ضابطے کے سوا دوسرا قانون اور ضابطہ بھی درست ہو سکتا ہے، تو اس کی ٹھیک پابندی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کیے ہوئے ضابطے کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے اور اس کی فرما برداری کرنے کا انعام کیا ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا، خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرما برداری پر انعام پانے کا پورا علم اور یقین ہو۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے، وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخرت میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہی رہیں گے، کیونکہ دونوں خاک ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اطاعت کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کر لے گا اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا اور جن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اس کو اندیشہ نہیں ہے؟ ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی متی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت کی پیشی کا علم تو ہے مگر یقین نہیں، اس لیے کہ شک اور تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا۔ آپ ایک کام کو دل لگا کر اسی وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ بخش ہے، اور دوسرے کام سے پرہیز کرنے میں بھی اسی وقت مستقل رہ سکتے ہو جب تم کو پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ایک طریقے کی پیروی کے لیے اس کے انجام اور نتیجے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ ایمان کی تعریف۔ اوپر کے بیان میں جس چیز کو ہم نے علم اور یقین سے تعبیر کیا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مسلم یعنی خدا کا مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اس تعریف سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخت کا تعلق بیج سے ہوتا ہے۔ بیج کے بغیر تو درخت پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بیج زمین میں بویا جائے، مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے۔ بالکل اسی طرح
अगर कोई शख्स सिरे से ईमान ही न रखता हो तो ये किसी तरह मुमकिन नहीं कि वो मुस्लिम हो। अलबत्ता ये ज़रूर मुमकिन है कि किसी शख्स के दिल में ईमान हो मगर अपने इरादे की कमज़ोरी या नाक़िस तालीम और तरबियत और बुरी सोहबत के असर से वो पूरा और पक्का मुस्लिम न हो। ईमान और इस्लाम के लिहाज से तमाम इंसानों के 4 दर्जे हैं। 1, जो ईमान रखते हैं और उनका ईमान उन्हें खुदा के अहकाम का पूरा मती बना देता है। जिस बात को खुदा नापसंद करता है इससे वो इस तरह बचते हैं जैसे कोई शख्स आग को हाथ लगाने से बचता है। और जिस बात को खुदा पसंद करता है वो उसको ऐसे शौक से करते हैं जैसे कोई शख्स दौलत कमाने के लिए शौक से काम करता है। ये असली मुसलमान है। 2, जो ईमान तो रखते हैं मगर उनका ईमान इतना ताकतवर नहीं है कि उन्हें पूरी तरह खुदा का फरमाबरदार बना दे। ये अगरचे कमतर दर्जे के लोग हैं लेकिन बहरहाल मुस्लिम हैं। ये अगर नाफरमानी करते हैं तो अपने जुर्म के लिहाज से सजा के मुस्तहिक हैं मगर उनकी हैसियत मुजरिम की है, बागी की नहीं है, इसलिए कि ये बादशाह को बादशाह मानते हैं और उसके कानून को कानून तस्लीम करते हैं। 3, वो जो ईमान नहीं रखते मगर बज़ाहिर ऐसे अमल करते हैं जो खुदाई कानून के मुताबिक नजर आते हैं। ये दरअसल बागी हैं। उनका ज़ाहिरी नेक अमल हकीकत में खुदा की इताअत और फरमाबरदारी नहीं है, इसलिए उसका कुछ एतबार नहीं। उनकी मिसाल ऐसे शख्स की सी है जो बादशाह को बादशाह नहीं मानता और उसके कानून को कानून ही नहीं तस्लीम करता। ये शख्स अगर बज़ाहिर ऐसा अमल कर रहा हो जो कानून के खिलाफ न हो तो तुम ये नहीं कह सकते कि वो बादशाह का वफादार और उसके कानून का पैरो है। इसका शुमार तो बहरहाल बागियों ही में होगा। 4, वो जो ईमान भी नहीं रखते और अमल के लिहाज से भी शरीर और बदकार हैं। ये सबसे बदतर दर्जे के लोग हैं क्योंकि ये बागी भी हैं और मुफसिद भी। इंसानी तबकों की इस तकसीम से ये बात जाहिर हो जाती है कि ईमान ही परदर असल इंसान की कामयाबी का इन्हिसार है। इस्लाम खाह वो कामिल हो या नाक़िस सिर्फ ईमान के बीच से पैदा होता है। जहां ईमान न होगा वहां ईमान की जगह कुफ्र होगा, जिसके दूसरे मानी खुदा से बगावत के हैं, खाह वो बदतर दर्जे की बगावत हो या कमतर दर्जे की। कमतर इल्म हासिल होने का जरिया। इताअत के लिए ईमान की ज़रूरत तो तुमको मालूम हो गई। अब सवाल यह है कि खुदा की सिफ़ात और उसके पसंदीदा कानून और आखिरत की ज़िंदगी के मुताल्लिक सही इल्म जिस पर यकीन किया जा सके किस ज़रिए से हासिल हो सकता है। पहले हम बयान कर चुके हैं कि कायनात में हर तरफ खुदा की कारीगर के आसार फैले हुए हैं जो इस बात पर गवाही दे रहे हैं कि इस कारखाने को एक ही कारीगर ने बनाया है और वही उसको चला रहा है। इन आसार में अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात के जलवे नजर आते हैं। इसकी हिकमत, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी कारहम, उसकी परवरदिगारी, उसका कहर, गर्ज। कौन सी सिफत है जिसकी शान उसके कामों में नुमाया नहीं है? मगर इंसान की अक्ल और उसकी काबिलियत ने इन चीज़ों के देखने और समझने में अक्सर गलती की है। ये सब आसार आंखों के सामने मौजूद हैं और इनके बावजूद किसी ने कहा खुदा 2 हैं और किसी ने कहा कि 3 हैं। किसी ने बेशुमार खुदा मान लिए, किसी ने खुदाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा एक बारिश का खुदा है, एक हवा का खुदा है, एक आग का खुदा है। गर्ज एक एक कुव्वत के अलग अलग खुदा हैं और एक खुदा इन सब का सरदार है। इस तरह खुदा की ज़ात और सिफ़ात को समझने में लोगों की अकल ने बहुत धोखे खाए हैं जिनकी तफसील का यहाँ मौका नहीं। आखिरत की ज़िंदगी के मुताल्लिक भी लोगों ने बहुत से गलत ख्यालात कायम किए। किसी ने कहा कि इंसान मरकर मिट्टी हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। किसी ने कहा कि इंसान बार बार उसी दुनिया में जन्म लेगा और अपने आमाल की सज़ा या जज़ा पाएगा। खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए जिस कानून की पाबंदी ज़रूरी है इसको तो खुद अपनी अकल से बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऐसे सख्त इम्तिहान में नहीं डाला। उसने अपनी मेहरबानी से खुद इंसानों ही में ऐसे इंसान पैदा किए जिनको अपनी सिफ़ात का सही इल्म दिया। वो तरीक़ा भी बताया जिससे इंसान दुनिया में खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकता है। आखिरत की ज़िंदगी के मुताल्लिक भी सही वाक़फ़ियत बख्शी और उनको हिदायत की कि दूसरे इंसानों को ये इल्म पहुँचा दें। ये अल्लाह के पैगंबर हैं। जिस ज़रिए से खुदा ने उनको इल्म दिया है उसका नाम वही है और जिस किताब में उनको ये इल्म दिया है उसको अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम कहते हैं। अब इंसान की अक्ल और उसकी काबिलियत का इम्तिहान उसमें है कि वो पैगंबर की पाक ज़िंदगी को देखने
اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے میں یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا۔ ایمان و بالغیب۔ دیکھو، جب تم کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو تم علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہو۔ تم بیمار ہوتے ہو تو خود اپنا علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربہ کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفایاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ایمان لے آتے ہو کہ تمہارے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو، اور جس چیز سے پرہیز کا حکم دیتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہو۔ اسی طرح قانون کے معاملے میں تم وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کے مسئلے میں استاد پر ایمان لاتے ہو اور جو کچھ وہ تم کو بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہو۔ تم کو کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو اور جو راستہ وہ تم کو بتاتا ہے اسی پر تم چلتے ہو۔ غرض دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جانے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا علم تم جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کر لو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات سے تم واقف نہیں ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور تم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تم کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں۔ ان سب باتوں کا علم تم کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر تم تسلیم کر لیتے ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے تم کو صحیح علم حاصل ہو نہیں سکتا، اور صحیح علم کے بغیر تم اسلام کے طریقے پر ٹھیک چل نہیں سکتے۔